اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد سید المرسلین وخاتم النبیین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب. سورۃ البقرہ آیت نمبر 104. یہ قرآن میں پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے. یہ پہلی آیت ہے قرآن کے اندر، قرآن کی ترتیب میں. اور قرآن کی ترتیب میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو خطاب کیا ہے، جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پیچھے سورۃ البقرہ کے شروع میں، ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا قولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو، سارے الفاظ جانے پہچانے ہیں آپ کے. اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تقولو، مت بولو، رائنا، رائنا مت بولو. وقول انظرنا، اس کی جگہ بولو انظرنا. انظرنا امر کا صیغہ ہے. انظرنا، الف کے اوپر میں نے دمہ اپنی طرف سے لگایا. انظرنا. واسمعوا، واسمعوا بھی امر کا صیغہ ہے. اسمعوا، کہو کہ انظرنا، میری طرف توجہ کریں، میری طرف دیکھیں، ہماری طرف دیکھیں. واسمعوا، اور سنو. جب جواب دیا جائے جب تو سنو اس کو. وللکافرین عذاب علیم، اور انکار کرنے والوں کے لیے تو دردناک عذاب ہے. علم کہتے ہیں درد کو عربی میں. علیم ایسا درد جو مستقل رہے. عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ یہودی آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے، کہتے رائینا، رائینا، عین کے بعد یا لگاتے. جو ایسے اگر کبھی ٹوکا جائے ان کو تو کہتے کہ بھائی ہم نے تو رائینا کہا ہے. اس کے معنی یہی ہوتا ہے ہماری طرف توجہ کریں. تو اس کی جگہ وہ کہتے رائینا. مقصد ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا مذاق بنانا. رائی کے معنی ہوتا ہے چرواہا. اے ہمارے چرواہے. اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو کہنے سے ہی روک دیا ایمان والوں کو، اور کہا اس کی جگہ کہو انظرنا، ہماری طرف نظر کریں، ہماری طرف دیکھیں، ہماری بات سنیں. اگلی آیت. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. نہیں چاہتے ہیں، نہیں پسند کرتے ہیں. ودا یودو، واو دال دال، ودا، ودا سے مضارع یودو. نہیں پسند کرتے ہیں، نہیں چاہتے ہیں. کون؟ الذین کفروا، وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. انکار کرنے والے وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے ہیں، ان کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. وللمشرکین، اور نہ مشرکین، مشرکین بھی نہیں چاہتے ہیں.
ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ ینزل، نزلہ سے نزلہ بنا، اور نزلہ سے مضارع ہے ینزل، کہ آپ پر نازل ہو من خیر، بھلائی میں سے، من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے، اشارہ ہے رسالت کی طرف، آپ کی نبوت کی طرف، وہ نہیں چاہتے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یختص مضارع ہے، سعد اس میں ایک بیچ میں تا بھی پڑھایا گیا اور بعد میں ایک سعد بھی بڑھا دیا گیا. واللہ یختص برحمتہ، اللہ تعالی خاص کر لیتے ہیں، چن لیتے ہیں، مخصوص کر لیتے ہیں، برحمتہ ہی، اپنی رحمت کے لیے، من یشاء، جس کو چاہتے ہیں. بتانا مقصد ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انبیاء اور رسولوں کو مختص کرتے ہیں، چنتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو صاحب فضل ہیں، اور فضل بھی وہ جو عظیم ہے، عظیم فضل والے ہیں اللہ. یہ فضل العظیم یہ مرکب توصیفی ہے، فضل اور العظیم. فضل کیسا؟ العظیم. اگلی آیت، ما ننسخ من آیت او ننسها، یہ قرآنی آیات کچھ اللہ رب العزت نے بعد میں نسخ کر دی، وقت پر نازل کی، بعد میں اسے آپ نے، اللہ رب العزت نے اسے بھلا دیا، یا آپ اللہ کی ہدایت پر وہ قرآن کے اندر نہیں رکھا گیا. اس پر لوگوں نے کا اعتراض تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما ننسخ من آیت، نسخ نون سین خاف، ننسخ مضارع ہے، ہم نہیں نسخ کرتے، ہم نہیں منسوخ کرتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من آیت، کسی آیت میں سے، اور ننسہا، اور نہ ہم اسے بھلا دیتے ہیں. نسیا اس سے، ننسہا ہم، ہا ضمیر آیت کے لیے آ رہی ہے. ناتی بخیر منہا، ہم آتے ہیں اس سے بہتر لے کر. ناتی اتا الف تا یا، ناتی بخیر منہا، اس سے بہتر لے کر، اور مثلہا، یا اس جیسی. اصل میں وقت اور حالات کے تحت شروع میں ایسا ہوتا رہا کہ بیچ میں آپ کی آواز غائب ہو گئی تھی. میری آواز آ رہی ہے؟ کیوں؟ ہاں میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. بیچ میں آپ کی آواز بالکل غائب ہو گئی تھی، پھر رک گئی، ویڈیو پھر رک گئی ہے. آپ کا میرے خیال سے انٹرنیٹ صحیح نہیں چل رہا ہے. جی میری آواز آ رہی ہے. اب آئی. کہاں پر، کس جگہ بیچ میں غائب ہوگی؟ ننسخ. ہاں ننسخ، میں دوبارہ اس آیت کو دہرا رہا ہوں. ما ننسخ من آیت، میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز پھر رک گئی ہے. آیت میں سے کچھ بھی، اور ننسہا، اور نہ اسے بھلا دیتے ہیں. ننسہا، نسیا سے مضارع بنا ہے. ننسہا، ہا ضمیر آیت کی طرف جا رہی ہے. ناتی بخیر منہا، ناتی الف تا یا اس سے مضارع بنا، ناتی ہم لے کے آتے ہیں،
بخیر منہا، اس سے بہتر، اس آیت سے بہتر، اور مثلہا، یا اس کے مثل. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا نہیں تم لوگ جانتے ہو، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے. یعنی یہ منسوخ کرنا بھی اللہ کی قدرت کا نتیجہ ہے، اللہ کے اقتدار کا نتیجہ ہے. اگلی آیت، علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ، اسی کی ہے بادشاہی آسمانوں میں اور زمین میں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تم لوگوں کے لیے نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا ولی یا مددگار، سرپرستی کرنے والا، حمایت کرنے والا، ولی، اور نصیر، مدد کرنے والا. اللہ کے سوا کوئی نہیں. کیا یہ باتیں تم لوگ نہیں جانتے؟ یہ آیات در حقیقت ایمان والوں کی طرف ہی رخ ہے ان آیات کا، اور یہ انڈائریکٹلی ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو اہل کتاب میں اس میں انکار کرنے والے لوگ ہیں یا مشرکین ہیں. اگلی آیت، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. یہ آیت پھر وہی، یہ ہے تو مخاطب ایمان والوں کو، لیکن ان کو بھی کہا جا رہا ہے. ام یا تریدون، ارادہ یریدو، تریدون واو نون جمع کا صیغہ. ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کہ تم لوگ سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سوال کیے گئے اس سے پہلے. کیا تم لوگ یہی چاہتے ہو، ایسا کرنا چاہتے ہو؟ پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ وہ سارا رویداد بنی اسرائیل کے اور موسیٰ علیہ السلام کے رویداد، کس طرح سے وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرتے، یہ سب پیچھے. تو کیا ویسے ہی تم کرنا چاہتے ہو اپنے رسول کے ساتھ؟ اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. يَتَبَدَّلَ، بے دال لام، بدلا، بدلا سے بدلا بنا، پھر اس کے بعد تبدلا بنا، سب بڑھا کر کے 3 حرفی لفظ میں بڑھا کے کیا جا رہا ہے. تبدلا سے مضارع بنا یتبدلا. ومن یتبدل الکفر، جو بدلے الکفر بالایمان، ایمان سے کفر میں، ایمان کی بات کو کفر کی بات میں، نافرمانی میں بدلے. فقد ضل سواء السبیل، ضل ضاد لام لام، ضل سواء السبیل، سوا کہتے ہیں برابری، برابر، ایک ایسا راستہ جو برابر ہے، مساوی ہے. یہ اشارہ صراط مستقیم کی طرف ہے کہ وہ تو بھٹک چکا، قد ضل، بھٹک چکا سیدھے راستے سے. اگلی آیت، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَدَّ پھر آیا، الفاظ سب دہرائے جا رہے ہیں، غور کیجئے، لفظ سب آ رہے ہیں، سب وہی پڑے ہوئے لفظ. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہا بہت سارے لوگوں نے اہل کتاب میں سے، لَوْ يُرَدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ کاش کہ وہ بدل دیں تم لوگوں کو، یردونکم، تم لوگوں کو رد کر دیں، بدل دیں، ہٹا دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، اللہ کے نافرمانی کرنے والا. یہ ان کی خواہش اہل کتاب میں سے بہت لوگوں کی تھی، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تھے. دیکھیں یہ آیات بیچ بیچ میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایمان وہ اس وقت اہل کتاب کو مخاطب ہے یا مشرکین کو مخاطب ہیں
یا ایمان والوں کو مخاطب ہے. تو پڑھتے ہوئے خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس کی طرف اشارہ زیادہ ہے ان آیت میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ان کے بیشتر لوگ کثیر کی یہ خواہش تھی کہ تم لوگوں کو پلٹا دیں, رد کرنا, واپس کرنا, لٹا دیں, من بعد ایمانکم, تمہارے ایمان کے بعد کفارا, کفر میں, نافرمانی کی طرف. کیوں؟ حسدن من عند انفسہم, حسد کی وجہ کر جو ان کے اندر ہے, اس بات پر حسد کہ ان لوگوں نے کیوں تسلیم کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو, جبکہ وہ خود نہیں کرنا چاہتے. حسدم من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق, اس کے بعد جب ان پر واضح ہو گیا. بینا بے نون سے بنا بینا, بین, اب بین میں ایک یا بڑھایا گیا, بینا واضح, اور اس کا مضارع ہے تبینا, جب ان پر ظاہر ہو گیا لہم حق, سچائی ان پر ظاہر ہو گئی کہ وہ کیوں سچائی کو قبول کر رہے ہیں. ایسا ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا رہتا ہے نا. یہ لوگ حسد میں کہ کیوں ان کو یہ بھلائی ملی, کیوں یہ بھلائی کو قبول کر رہے ہیں. اب یہاں پر اگلا ٹکڑا ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے اسی آیت کا. فعفو, فعفو امر کا صیغہ ہے, فا کے بعد الف آ رہا ہے, اس پر کچھ نہیں ہے. اوفو, اوفو درگزر کرو. وصفہو, واو کے بعد پھر الف آ رہا ہے. اسفہو, اسفہو جیسے صفحہ کو پلٹتے ہیں اس طرح پلٹ دو, میں نے معاملے کو پلٹ دو, رخ پھیر لو, اپنا رخ پھیر لو. حتی یاتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ لے آئے اپنے حکم کو. یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنے کی بات اللہ ہدایت دے رہے ہیں. ایسے لوگوں سے الجھنے کی ضرورت نہیں, ان سے درگزر کرو, ان کی طرف سے رخ پھیر لو اور انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے, جو چاہیں کر سکتے ہیں. اگلی آیت بھی ایمان والوں ہی کی طرف رخ ہے اس کا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ دو چیزیں نماز اور زکوٰۃ بیشتر مقامات پر ساتھ ساتھ ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 2 سے 5 میں دیکھیں, اس میں کیا تھا کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں, اللہ کی دی ہوئی رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ یہ قرآن اسی کے گرد گھوم رہا ہے, وہی بات کی جا رہی ہے, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ, تقدموا قدمہ سے قدمہ بنا, اس کا جو ہے مضارع ہے ما تقدموا, واو الف مضارع کا ماضی میں جمع کا صیغہ ہے. ما تقدموا, جو تم آگے کرو گے, لِأَنفُسِكُم, اپنی نفس کے لیے, اپنے آپ کے لیے, من خیرن, بھلائی میں سے, تجدوہ عند اللہ, تجدو وجدہ سے واو جیم دال, اس سے مضارع بنا, تجدوہ, تم اسے پاؤ گے, عند اللہ, اللہ کے پاس. وہ کہیں جا نہیں رہا, اللہ کے پاس وہ موجود ہوگا. ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ جو تم لوگ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں. جو بھی عمل کر رہے ہو, ہم لوگوں کا یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, ہم سب کا. کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یا آپ سے غافل ہو. ہمیں دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, دل کا حال بھی جانتے ہیں. اگلی آیت,
قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. اب یہ ان لوگوں کی بات پھر ہو رہی ہے. ان لوگوں نے کہا, کس نے؟ یہودی اور نصرانیوں نے, لن يدخل, ہرگز نہیں داخل ہوگا. کون؟ کہاں؟ جنت میں. مگر جو ہوا من کانا ہودن, یہودی, اور نصارہ یا نصرانی. تل کا امانیہم, وہ ان کی آرزویں ہیں. ان لوگوں کی جنت کی آرزویں ہیں. کچھ کرو یا نہ کرو, جنت میں تو جاؤ گے, پڑھ چکے ہیں پیچھے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, ان سے آپ کہیں کہ لے کے آؤ واضح دلیل, ایسی دلیل جس کو رد نہ کیا جا سکے. برہان ہے, برہان کہتے ہیں ایسی دلیل, ایسی دلیل جو رد نہیں کی جا سکتی. تو تمہارے پاس کہاں سے دلیل ملے گی؟ ان کی کتاب میں ملے گی. تو قل ہاتوا برہانکم, لاؤ تم لوگ اپنی دلیل, ان کنتم صادقین, اگر تم لوگ ہو سچے. کنتم کانا سے بنا ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. بلا, کیوں نہیں, اس کا ترجمہ بلکہ بھی کرتے ہیں. کیوں نہیں یا بلکہ, من اسلم وجہہ, جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو, للہ, اللہ کے لیے, اللہ کے سامنے جھک گیا, وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے اس نے کر دیا. اسلم, یہ اسلام لفظ اسی سے نکلا ہے. اسلام کہتے ہیں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو قبول کرنا. اسلام کلمہ شہادت, پھر نماز, پھر زکوٰۃ, پھر حج اور روزہ. اسلام کیا ہے؟ یہ 5 چیزوں کا نام ہے. تو من اسلم, وجہ چہرے کو کہتے ہیں, وجہ اس کے اپنے چہرے کو, للہ, اللہ کے لیے, وہو محسن, اور وہ محسن ہو, دھوکہ نہیں دے رہا ہو, واقعتاً وہ ایسا کر رہا ہو. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, تو اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس. اللہ کو دھوکہ تو دیا ہی نہیں جا سکتا نا, اللہ تو یہاں کا حال جان رہے ہیں. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اس کو کوئی خوف نہیں اس کے لیے, اور نہ اس کے لیے کوئی غم. خوف کا تعلق مستقبل سے ہے, اور غم کا تعلق ماضی سے ہے. ماضی میں وہ کیا کرتا رہا, اس کا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے, اس کا کوئی غم نہیں رہے گا اس کے پاس. اور خوف, آگے کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا. اللہ نے جو کچھ کہا ہے, جیسے کہا ہے, ویسے ہی ہوگا اس کے ساتھ. اگلی آیت, وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. اب دیکھیں, یہ تو ایک طرح تو یہ بات پیچھے کہا گئے کہ جنت میں نہیں داخل ہوگا مگر صرف یہود اور نصارہ. اب ان کی اندر کی حالت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وقالت الیہود, یہود نے کہا, قال کے ساتھ تا لگا ہے, مؤنث کا صیغہ, قالت ہے نا. یہ جب بات کی جاتی ہے گروپ کی, تو اس کے لیے مؤنث کا صیغہ بھی استعمال کیا جاتا ہے, جیسے یہاں کیا گیا ہے. قالت الیہود, قالت کی جگہ اس کے نیچے تا اس لیے لگ گیا کہ آگے بھی الف کے بعد لام ہے, اس پر جزم ہے, تو اس لیے قالت میں تا کے نیچے جزم کو ہٹا کے زیر لگا دیا گیا ہے. قالت الیہود, یہود نے کہا, لیست النصارى, لیسا نہیں, پھر اس کو مؤنث کر دیا گیا. پھر لیست النصارى, نصارى نہیں ہے, علی شیء, کسی چیز پر. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء, اور نصرانیوں نے کہا کہ یہود کسی شے پہ نہیں ہے. حقیقت تو یہی ہے کہ حقیقتاً دونوں ہی کسی شے پر نہیں تھے جب انہوں نے اپنی کتابیں چھوڑ دی.
جو اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہدایات تھیں وہ یہود نے بھی چھوڑی اور نصارہ نے بھی چھوڑی، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی شے پر نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی کسی شے پہ نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دونوں ہی جبکہ کتاب پڑھتے ہیں، ان کے پاس جو کتاب ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا، جیسے ہم لوگوں کی حالت ہے، قرآن پڑھتے ہیں، چلیں ہماری مجبوری ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کتنے ہی لوگ وہ ہیں جو سمجھ رہے ہیں، اس کے باوجود وہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ ابھی عید میلاد النبی کا دیکھ لیں کیا چرچا ہے، ہاں کہاں ہے یہ، کدھر سے لائے، یہ کیا چیز ہے، کون کرنے والے ہیں؟ ہمارے یہاں کے بڑے بڑے چوگے والے ہیں، وہ کرنے والے ہیں۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، كذلك اسی طرح، قال کہا ان لوگوں نے، الذين لا يعلمون جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یعنی مشرکین میں بھی اسی طرح کی بات کی، مثل قولهم ان لوگوں کے قول کی طرح، یا وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، چاہے وہ یہودیوں میں سے ہو یا نصرانیوں میں سے ہو۔ جیسے ہمارے یہاں، ہم لوگوں کے یہاں کتنے ہی لوگ ہیں، آخر کون لوگ ہیں جو اتنا دھوم دھام سے سب کچھ کر رہے ہیں، جلوس نکل رہا ہے، وہ جو چوگا پہنے ہوئے لمبا ہار پہنے ہوا ہے، آگے آگے یوں یوں چل رہا ہے، اس کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ علم نہیں ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جن کے پاس علم نہیں ہے، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ فیصلہ کریں گے ان لوگوں کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، جس باتوں پر یہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوم القیامہ یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے، یوم القیامتی مرکب اضافی ہے، قیامت کے دن، فی ما اس میں جو کانوا فیہ یختلفون جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ فیصلہ کریں گے۔ یہ بات کیا ظاہر کر رہی ہے؟ یہ بات یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ اس طرح کے اختلاف کا سلسلہ چلتا رہے گا، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اور اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ آج کل ایک صاحب فون کر کے انہوں نے بنگلہ دیش سے مجھ سے پوچھ رہے تھے اسی کے بارے میں، یہ جو عید میلاد النبی ہے، کہنے لگے وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں یہ وہابی ہیں یہ لوگ۔ میں نے کہا بھائی ان کو جو کہنا ہے کہنے دیں، آپ ان سے کچھ نہ کہیں۔ اگلی آیت، اب یہ ایک اور رخ، ایک اور چیز اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور کون ہے اظلم، سب سے زیادہ ظالم، ممن اس میں سے، منع مساجد اللہ روکتا ہے اللہ کے گھروں سے۔ اس وقت یہ مشرکین مکہ کر رہے تھے، حرم سے روک رہے تھے۔ یہاں پر مساجد کا لفظ ہے، ہر اس جگہ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، مسجد اس کو کہتے ہیں، جہاں سجدہ کرنے کی جگہ، جہاں سجدہ کیا جاتا ہے اللہ کو، اس سے روک رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ان یذکر فیہ اسمہ، کہ وہ اس میں ذکر کیا جائے اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا، اس سے وہ روک رہے ہیں۔ ہم یہی تو کرتے ہیں نا، اللہ کو اللہ کی صفات کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اللہ کی ہدایات کو اللہ کی صفات کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، ان کی بھاگ دوڑ، صحیح کہتے ہیں کوشش، ان کی کوشش کیا ہے؟ اس کو خراب کرنے کا، یعنی آپ مسجد کو غیر آباد کرنے کا۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے نہیں تھا کہ یدخلوها
کہ وہ داخل ہوتے داخلہ سے، وہ داخل ہوتے ہاں مسجد میں، الا خائفین، مگر خوف کی حالت میں، خائفین، خا واو فے سے، کہ وہ خوف کی حالت میں داخل ہوتے ہیں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس کی سزا اللہ کے یہاں بہت بڑی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، اور لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے، کیسا عذاب؟ عظیم، یہ مرکب صفت ظاہر کر رہا ہے نا، مرکب توصیفی۔ توصیفی، جزاک اللہ خیر بیٹے۔ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، اور یہ ہوا حقیقتاً اللہ نے رسوا کیا ان لوگوں کو جو حرم پہ قابو کیے بیٹھے تھے مشرکین۔ وَلِلَّهِ مشرق والمغرب، یہ سب اب یہ ہم لوگوں کے لیے، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، اینما جس طرف، تولو تم رخ کرو، ولا یولو تم جس طرف بھی رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ثم، ہم لوگ ثم بہت بار پڑھ چکے ہیں اب تک، ثم پھر، یہ قرآن کے چند مقامات پر ہی اس طرح کا ہے کہ سا کے اوپر فتح، ثم وہی ہے، اس کے معنی ہوتا ہے وہی ہے، وہی سمت ہے، وہی طرف ہے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ تو واسع ہیں، بہت وسعت والے ہیں، اور علیم ہیں، مکمل طور پر جاننے والے ہیں۔ مرکب توصیفی، واسع علیم۔ یہ جو لوگ مدینے میں ہیں وہ رخ کرتے ہیں نماز کے لیے کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف، وہ مدینے سے ساؤتھ میں ہے، ساؤتھ میں، ٹھیک ہے نا۔ ہم لوگ یہاں سے رخ کرتے ہیں مغرب کی طرف، ہم لوگوں کے لیے کعبہ مغرب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم جس طرف بھی رخ کرو اللہ اسی طرف ہے، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ اگر غلطی سے اگر نماز ادا کر لی، غلط سمت میں، سمت کا پتہ نہیں لگا، نماز قبول ہو گئی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز قبول ہو گئی۔ لیکن اگر نماز کے دوران معلوم ہو گیا کہ سمت غلط میں نے اپنایا ہے تو اپنا سمت درست کر لو۔ یا کوئی اور دیکھ رہا ہے کہ اس نے سمت غلط رکھا ہے تو اسے چاہیے کہ اس طرف رخ کر دے، اس کا جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ آ کے گھما دے اس شخص کو دوسری طرف جو صحیح رخ ہے۔ اگلی آیت، قالوا اتخذ اللہ ولدا، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اتخذ، میں کہہ چکا اخذ سے یہ لفظ نکلا ہے، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، اللہ نے اپنا بیٹا پکڑا ہے، مطلب اپنا بیٹا کسی کو بنایا ہے۔ سبحان، اللہ تعالی تو تمام عیب اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ یہ انسانی کمزوری ہے، وہ چاہتا ہے اس کی اولاد ہو، اللہ کو اس کمزوری سے پاک ہے، ان تمام کمزوریوں سے پاک ہیں جو انسان کے اندر ہے۔ اللہ کا معاملہ بالکل مختلف ہے، سبحان، وہ تمام عیب اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں اللہ پاک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تمام عیب اور کمزوری، انسانوں کے اندر عیب ہے، کمزوری ہے۔ بیٹا اگر باہر سے کچھ غلط کام بھی کر کے آیا تو میرا بیٹا ہے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کمزوری ہے انسان کی۔ بھائی کچھ کر کے آیا ہے، میرا بھائی ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔
وہ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی اس کے مالک ہیں، اس کے آقا ہیں، وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. کل لہ قانتون، سب کچھ اللہ ہی کے لیے قانت ہے. قانت، قنتا کے معنی ہوتا ہے فرما برداری کرنے والا. ہم لوگ دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں نماز میں، وتر میں، وہ کہتے ہیں دعائے قنوت ہے. یہ اللہ کی فرما برداری کا اعلان ہے. اس کے اندر ترجمہ اس کا پڑھیے گا تو سمجھ میں آ جائے گی. تو ساری کی ساری کائنات اسی کی فرما برداری کر رہی ہے. بدیع السماوات والارض، وہ پہلی بار پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. بدآ، اسی سے لفظ بدعت نکلا ہے. کوئی ایسی چیز، نئی چیز کا ایجاد کرنا، دین میں کسی نئی چیز کو ایجاد کرنا بدعت ہے. یہ کیا ہے جو ابھی جشن منایا جا رہا ہے، منایا گیا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، ایک نئی چیز ہے. ہمارے دین میں اس کی تعلیم نہیں دی گئی. اللہ کے نبی نے ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ صحابہ نے کیا، اور اس کو یہ لوگ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں. تو بدیع السماوات والارض، اللہ شروع کرنے والے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب فیصلہ کرتے ہیں، قضا فیصلہ کرنا، عدالت القضا کہتے ہیں کورٹ کو، کورٹ جس میں فیصلہ کیا جاتا ہے. اذا قضا امرن، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا. کون؟ اللہ. فإنما یقول، تو بے شک وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقول لہو، اس سے کن، ہو جا. کانا سے ہوا کن، امر کا صیغہ، ہو جا. فیکون، وہ ہو جاتا ہے. اللہ کا صرف کن کہنا، ہو جانا کہنا، اللہ نے فیصلہ کیا کسی چیز کا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی کلمہ کن سے ہوئی ہے. آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کن، لیکن 9 مہینے لگے ماں کے پیٹ میں، پھر آئے. جو دنیا کا طریقہ ہے، جو نظام ہے، اس کے مطابق ہی کام ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر کہا کن، ادھر جو ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ جس معاملے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کن، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. وقال الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں نے کہا جو ان کے پاس علم نہیں ہے. کون لوگ ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے. ایک تو وہ بدماش لوگ جو اہل علم تھے یہودیوں میں، نصرانیوں میں، ان کا تو واقعہ ہم پیچھے پڑھ ہی چکے، ابھی بھی آیا. جن کے پاس علم نہیں تھا وہ کہتے ہیں، انہی میں سے لا یکلمنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے، سیدھے بات کیوں نہیں کر لیتے ہم سے. آج بھی ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ آج ہم میں بھی، مسلمانوں میں بھی ہیں. اللہ کو کیا ضرورت تھی کتاب اتارنے کی؟ وہ ہم سے بات کر لیتے. لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں. اتاتینا آیا، یا ہمارے پاس آ جاتی کوئی آیت، نشانی، آسمان سے قرآن نازل کر دیتے. ضرورت کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی؟ سیدھے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے پاس قرآن نازل کر دیتے. کذالک قال الذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو ان سے پہلے تھے، ان لوگوں نے بھی ایسی باتیں کی ہیں. مثل قولہم، ان کے قول کی طرح، ان کی بات کی طرح. تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے شبہ میں ہیں، ایک دوسرے سے مشابہ ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تو واضح کر دیا ہے اپنی ہدایات، اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں. وقنا سے یوقنون، جو یقین کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ واضح ہے.
اگلی آیت انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، آپ کے ذریعے یہ باتیں ان تک پہنچائی جا رہی ہیں، آپ کے ذریعے آپ پر آیات نازل ہو رہی ہیں، آپ انہیں پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو رسول بنا کر، بالحق سچائی کے ساتھ، بشیرا خوشخبری دینے والا، وہ نذیرا خبردار کرنے والا، یا لوگ ترجمہ کئی بار کرتے ہیں ڈرانے والا۔ تو یہ ہم نے بھیجا ہے، خوشخبری اس کے لیے جو ایمان لائے، خبردار کرنا اسے جو ایمان نہیں لاتا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا یہ جہنم والوں کے بارے میں۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام باتوں کا پہنچا دینا ہے، لوگ مانیں الحمدللہ، لوگ نہیں مانیں اور جہنم میں جائیں، تو اس کا سوال آپ سے نہیں کیا جائے گا کہ کیوں یہ لوگ جہنم میں آئے، آپ نے ان کو کیوں نہیں نکالا، کیوں نہیں وہ جنت کی طرف ان کا رخ کیا۔ آپ سے سوال نہیں ہوگا، یہ ہم سب کا معاملہ ہے۔ جس کو آپ بتا سکتے ہیں صحیح بات آپ بتا دیں، مانتا ہے الحمدللہ، نہیں مانتا ہے اس کا معاملہ ہے، لیکن ہم سب پر فرض ہے کہ جو صحیح بات بتانے کا جب موقع ملتا ہے تو بتا دینا چاہیے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اللہ کا فیصلہ سن لے، ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے، ترضا رضا، راضی نہیں ہوں گے، ان کا تم سے، الیہود یہود، ولا نصارا اور نہ نصرانی، نہ یہودی نہ نصرانی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، حتی یہاں تک کہ تتبعا تم پیروی کرو، اتباع سے ہم لوگ بولتے ہیں اسی سے لفظ نکلا ہے، تا بے با این، روٹ الفابیٹ ہے، اتباع تتبعا ہرگز تمہاری پیروی نہیں کر، حتی تتبع یہاں تک کہ تم پیروی کرو، ملتہم ان کی ملت کا، جو وہ کر رہے ہیں ان کی، جب تک کہ تم ان کی پیروی اسی طرح نہیں کرو گے تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ ہاں ہم چاہتے ہیں ان کو راضی کرنا، وہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے، چاہے وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں۔ اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں کہہ رہا لن ترضا، لن ہرگز نہیں راضی ہوں گے تم سے یہود اور نصارہ، یہاں تک کہ تم ان کے ملت کی پیروی کرو، جس راستے پر وہ چل رہے ہیں وہی کرو۔ وہ شراب پیتے ہیں تم بھی شراب پیو، چرچ میں جاتے ہیں تم بھی چرچ میں جاؤ، جب تک کہ تم یہ سب کچھ نہیں کرو گے وہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد بھی راضی نہیں ہوتے۔ کل ہی میں کسی کا دیکھ رہا تھا واٹس ایپ پہ، انڈیا کی کسی مسلمان نے ان کو میسج کیا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ پاکستان چلے گئے، ہم لوگ ہندوؤں کے خوف سے تلک لگا کے نکلتے ہیں لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے ہی طریقے کو نہ اپناؤ گے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ ان سے کہہ دیجئے خدا اللہ کی ہدایت، ھو الھدی وہی ہے ہدایت، جو اللہ نے ہدایت دی ہے، جو اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے، جو اللہ نے نصیحتیں کی ہیں وہی ہے ہدایت، وہ تمہاری کتاب میں بھی ہے، ہاں نصرانیوں کی کتاب میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ اسی لیے بار بار یہ جملہ آتا ہے، ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں کہ پچھلی کتابوں کی، پہلے تمہارے سامنے جو کتابیں ہیں اس کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے، اس میں بھی یہی کچھ ہے۔ تو ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ،
अहवाहुम, और अगर तुमने पैरवी की, यहाँ पर ये सब मुखातिब पहली बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आज हम सब हैं। अगर तुमने पैरवी की, अहवा, हवा कहते हैं ख्वाहिश को, हवा जो मेरी मर्जी चाहे, मेरी मर्जी, हाँ, अहवा जमा, अगर इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करोगे, बादल नजी जा का मिनल इल्म, उसके बाद जब मेरी तरफ से इल्म आ गया, मा लका मिन अल्लाह मिन वली व नसीर, तुम्हारे लिए नहीं होगा कोई भी अल्लाह के सिवा वली और न मददगार। मुखातिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अव्वलीन मुखातिब। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी को ये बात फरमा रहे हैं तो हम आप किस खेत के मूली हैं? सोचना चाहिए। ये अटल कानून है अल्लाह का कि इल्म आ जाने के बाद अगर तुमने इन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी की तो तुम अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं पाओगे अपना वली और न मददगार, कोई मदद करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह तो नहीं करेंगे इसलिए कि तुमने अल्लाह के कानून की खिलाफवर्जी की है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूना हक़्क़ तिलावतिही, ये कौन लोग हैं जिसका जिक्र हो रहा है? वो लोग जिनको हमने किताब दी, वो उसे पढ़ते हैं, यतलूनहु, उसे पढ़ते हैं, हक़्क़ तिलावतिही, जो तिलावत का हक है, यानी पढ़ते हैं, समझते हैं, उस पर अमल करते हैं और दूसरों तक भी पहुंचाते हैं, ये सब तिलावत का हक है। तो ऐसे लोग जो जिनको हमने किताब दी है वो पढ़ते हैं किताब, उनमें ऐसे लोग हैं जो पढ़ते हैं किताब को, जो उसके पढ़ने का हक है, उसे पढ़ते हैं, समझते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। उलाइका युमिनून बिही, वही लोग हैं जो ईमान रखते हैं उस पर। हम लोग अपना मामला गौर करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग समझने की तरफ कदम बढ़ाया है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान है। समझने के बाद इस पर अमल किया जाए, जो समझ गए उस पर अमल किया जाए, और जो बात जान ली है, इल्म हो गया हमको, मुझे, तो वो चाहिए दूसरों तक पहुंचाना, वो हम दूसरों तक पहुंचाएं अपनी कोशिश भर, जहां तक आप कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने डंडा देके नहीं भेजा था, कॉप देके नहीं भेजा था। आपको कह दिएगा कि आपसे उन लोगों के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा जो आग में जाएंगे। बात को पहुंचा देना है सही तरीके से, सही बात बेहतर से बेहतर अंदाज में। कबूल करता है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कबूल करता है मत करे। तो यही लोग हैं जो अल्लाह की किताब पर ईमान रखने वाले हैं। उलाइका युमिनून बिही, यही वो लोग हैं जो इस पर ईमान रखते हैं। गौर करें ये बात, ये कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं। हमारे यहाँ बेगर समझे तलावत कर लिए जी, क्या जी हम एक पारा तलावत करके आ रहे हैं, क्या हासिल उस तलावत का? अल्लाह ताला तो ईमान के लिए कह रहे हैं कि ईमान उन लोगों के पास है जो तिलावत का हक अदा करते हैं। वो मैं यकफुर बिही, जो इसका इनकार करे, फउलाइका हुमुल खासिरून, वही लोग हैं जो खसारा पाने वाला, खसारा नुकसान में पड़ने वाले हैं। जाहिर नुकसान में पड़ेंगे तो लाजमन पड़ेंगे, इसलिए कि जो कुछ उन्होंने पढ़ा, अभी तो बहुत खुश हो रहे हैं कि हम 1 पारा 2 पारा 3 पारा, रमजान में 3 बार कुरान, 4 बार कुरान खत्म कर दिया, लेकिन हासिल खसारा, नुकसान। अगली आयत, या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, बनी इस्राईल को मुखातिब है। ऐ बनी इस्राईल, ऐ इस्राईल के बेटो, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटो, ये यहूदियों का ये 12 कबाइल यही से तो है, 12 बेटों से याकूब अलैहिस्सलाम के। उस्कुरू नेमती, उस्कुरू अमर का सेगा है, उस्कुरू नेमती। जब कभी भी अलिफ इस तरह बगैर हरकत क्या है तो गौर कर लें, ये अमर का सेगा अक्सर होता है, कभी नहीं भी होता, लेकिन बहरहाल उस्कुरू नेमती, नेमतिया, मेरी नेमत को याद करो, मेरी नेमत को, अल्लती अनअमतु अलैकुम, वो जो हमने तुम पलों पर किया।
یہ نعمت کھانا ہی پینا نہیں ہے، در حقیقت یہ نعمت ہدایت ہے. اس نعمت کو یاد کرو جو ہدایت کی نعمت ہم نے تم کو دی ہے، جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے فضیلت دی. فضلتکم، فضیلت دی. فضل تو، میں، کم، بے شک میں نے فضیلت دی تم لوگوں کو، علی العالمین، تمام لوگوں پر، جہان کے تمام لوگوں پر. یہودیوں کے ہی تو کتاب نازل ہوئی نا تورات، تو ہم نے تم لوگوں پر فضیلت، تم لوگوں پر یہ فضل کیا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، بچاؤ اپنے آپ کو، یوم، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس دوسرے نفس کو کوئی جزا بدلہ دے نہیں سکتی. کون سا دن ہے وہ؟ حشر کا دن. کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. ولا یقبل منہا عدل، اور نہ قبول کیا. یقبل یہ کیا ہے؟ مجہول ہے. مجہول اور معروف میں فرق کیا ہے؟ معروف میں فاعل معروف ہوتا ہے، فاعل معلوم ہوتا ہے. ورب کہتے ہیں کسی عمل کے کرنے یا ہونے کو. جب اس کا عمل کے کرنے والا کا علم ہو تو وہ معروف ہے، جب وہ اس عمل کے کرنے والے کا علم نہ ہو تو وہ مجہول ہے. آپ سب یہ سب باتیں جانتے ہیں. اس کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ، ضربہ کے معنی ہوتا ہے اس نے مارا. ضربہ، اس نے، تھرڈ پرسن کوئی ہے وہ فاعل ہے. یضربو مضارع بنا، ضربہ یضربو. ضربہ سے دوریبا، دوریبا، وہ مارا گیا. کس نے مارا پتہ نہیں، مجھول. یہاں پر وہی ہے نا، یہاں پر مضارع کا صیغہ ہے. یضربو سے مضارع کیسے، مجھول کیسے بنے گا؟ یضربا، یضربا، سوری، یضربا، را کے اوپر فتح آئے گا. ویسے یہاں پر بنا یقبلا، نہیں قبول کیا جائے گا. لا یقبلا، یقبلو، نہیں قبول کیا جائے گا. منہا، اس نفس سے، اس انسان سے، عدل، اس کا وہ چیز جو اس کے برابر ہو. ترجمہ اس کا فدیہ کیا جاتا ہے، یعنی فدیے میں کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی. کون نہیں قبول کریں گے؟ اللہ تعالی. لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قبول نہیں کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ اسے کوئی فائدہ پہنچائے گا کوئی سفارش. کسی کی سفارش اس کے کام نہیں آئے گی. بہت سارے لوگ آج اپنے بچے کو حافظ بنا دیتے ہیں. ان کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ تم ان کو حافظ بنا دو گے تو یہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے. ہاں، چاہے تم جو مرضی آئے کرتے رہو. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو دیا جا رہا ہے، اور دیا جاتا رہا ہے، آج بھی دیا جا رہا ہے. وہ تو اس کے لیے ہے جو بچہ کر رہا ہے. اور پھر اس کو حافظ بنانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی وہی کچھ کر رہا ہوتا ہے جو باپ کر رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو بس بخشے بخشائے ہیں. حفظ کرنا قرآن کا اچھی بات ہے، لیکن حفظ کرنا جب تلاوت کا حق ادا کیا جائے، جو ابھی ہم دیکھ چکے ہیں، حفظ کر کے تلاوت کا حق ادا کیا جائے، یعنی اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے. یہ کہاں ہے، کدھر ہو رہا ہے؟ میں نے تو ایسے حافظ بہت سارے دیکھے ہیں، 1 نمبر کے 420 اور اپنے نام کے ساتھ حافظ لگائے ہوا ہے. اس سے کیا فائدہ ہے؟ دنیا میں تم حافظ کہلا لو، اللہ کے یہاں کیا ملے گا تمہیں؟ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ، اس کو کوئی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی. ولا هم ينصرون،
युनसरून, फिर देखें, फिर वही मजहूल का सिगा है, युनसरून। दराबा यदरिबू, दराबा से मजहूल बनेगा दोरेबा, यदरिबू से मजहूल बनेगा युद रबा, वही है युनसरून। कोई मदद नहीं की जाएगी, कोई मदद करने वाला नहीं होगा। कौन मदद करेगा उस दिन? तो अल्लाह, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाही किसकी है? अल्लाह ताला सवाल करेंगे और जवाब देने वाले जवाब देंगे, लिल्लाहिल खालिकुल कहार, लिल्लाहि वाहिदुल कहार, कुछ अल्लाह ही के लिए है जो अकेला है और सब पर छाए हुए। आयत नंबर 123। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 123 तक आ गए आयत। इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से अगली बार ये पारा पहला जुज मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तवक्को मेरी यही है। ये है सब कुछ जो हमने, सारी बातें मालूम हो गई हमें, इतना सा हम लोगों ने पढ़ा, जो तमाम बातें मालूम हो गई। अब उन बातों पर अगर हम अमल ना करें तो सजा का मुस्तहक बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? लाजमन बनना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखें या रब्बल आलमीन। इससे उन तमाम लोगों को महफूज रखें जो अपने आप को ईमान वाला कहते हैं। हाँ, वो लोग जो अपने आप को हाफिज कहते हैं, हाँ, और सब कुछ, कोई भी अल्लाह की कुरान का हक अदा नहीं कर रहे हैं। मैं रुक रहा हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन व मन तबिअहु बिइहसान इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर।